السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. صدر محترم اور معزز سامعات، آج اس دینی مجلس میں عنوان تقریر ہے آج کا مسلم معاشرہ. معزز سامعات، آج مسلم معاشرہ اپنی شناخت اور پہچان کو کھو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات پر اس معاشرے کی بنیاد رکھی، آج ہم انہی کے خلاف ورزی میں مصروف نظر آ رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم بھی ہوتا ہے. آج مسلم معاشرہ میں گمراہی بڑھتی جا رہی ہے. غیر اسلامی رسم و رواج مسلم معاشرہ کا حصہ بن گیا ہے. شاید ہی کوئی گھر اس سے مستثنا ہو کہ جس میں غیر اسلامی رسمیں کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو. ہمارے خوشیاں ہو یا غم، شادیاں ہو یا دعوتیں، سب کے سب غیر اسلامی رسم و رواج کے متعلق ہوتے ہیں. ہم شادی کے نام پر اتنی بے حیائی اور اسراف کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ اور اس کے رسول نے شادی کے متعلق ہمیں جن باتوں کی تعلیم دی ہے، ہم انہیں چھوڑ کر مزے کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں. بلاخر ایسے شادیوں کا نتیجہ طلاق اور خلاہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اسلام نے پردہ کو عورت پر عظیم نعمت کی حیثیت سے پیش کیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں عورتوں کا احترام اور ان کی عزت ہو سکتی ہے. لیکن آج کی خاتون اس نعمت کو بوجھ اور ترقی میں رکاوٹ کا سبب سمجھتی ہیں. آزادی نسواں کے نام پر آج عورت کو کھلی اون کی طرح چھوڑ دیا. جہاں بھی دیکھو عورت سے بازار گرما گرم ہے. دکان، شاپنگ مال، دفتر، آفس، یہ تمام عورتوں سے بھری ہوئی ہے. جن عورتوں کو اسلام نے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور جاہلی کاموں سے اجتناب کرو. افسوس کہ آج وہی عورتیں کبھی شمع محفل گرمن محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہیں. اس فتنہ بچاؤ صرف اسلامی تعلیمات سے ہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیں. اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہوگی، پھر وہ ستائی نہیں جائے گی. آج مسلم معاشرہ اپنی والدین کی خدمت کو عار سمجھتا ہے. جن بچوں کے خاطر والدین نے ہر قسم کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کیا، وہ آج ان کے لیے راستے کا کانٹا سمجھتے ہیں. اگر ہم واقعی مسلم معاشرہ کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اپنانا ہوگا جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بنیاد رکھی. جہاں عورتوں کے عزت لوٹنے والے اسلامی تعلیمات کو اپنا کر عورتوں کے محافظ بن گئے. شراب میں بہکنے والے اور وہ دوسروں کے حقوق ہڑپ لینے والے، حقوق ادا کرنے والوں نے ایسے مثالیں پیش کی کہ دنیا والوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئی. غرض ہماری حقیقی کامیابی اسلامی تعلیمات کی پیروی میں چھپی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے کامیابی حاصل کرنا چاہیں تو ناکامی اور ذلت ہی ہمارے مقدر ہوگی. معاشرے میں سدھار لانے، حالات کو بدلنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو دینی تعلیم کی توجہ دینی ہوگی. خواتین کو پردہ کا اہتمام کرنا ہوگا، بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی، گھروں کو اسلامی ماحول میں بدلنا ہوگا. تب چل کر حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، ایک صالح معاشرہ کا قیام عمل میں آ سکتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کی حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، امن و سکون کی زندگی نصیب کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.